ایک غیر سنجیدہ آدمی، ایک متنازع شخص امریکہ جیسے بڑے ملک کا صدر ہے، یہ ان کی بدنصیبی تو ہے ہی، تو دنیا کے لیے بھی ایک باعث حسیمت ہے کہ جناب ایک ایسا شخص جو جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے، جس کو مطلب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جناب اس کا دعویٰ یا بات اس کی سچ ثابت ہوتی ہے نہیں ہوتی. کیا کہیں گے اس پرسنالٹی کے بارے میں سر؟ جی آپ کا شکریہ راؤ صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ عرصے سے دنیا کے اندر اسی طرح سے مسخرے جو ہیں وہ حکومتوں کے آگے آ کے، اور ایک مسخرہ جارج بش بھی تھا جی جس نے جو ہے وہ کروسیڈ کا لفظ استعمال کر دیا، صلیبی جنگ کا کہا، جی اور بعد میں لوگ اس کو پوشیدہ کرتے رہے کسی طریقے سے. نہیں جی، اس کو مطلب نہیں پتا تھا. بھائی ایک آدمی اگر امریکہ کا صدر بن گیا اور اس کو کروسیڈ کا مطلب نہیں پتا، ہاں جس نے صرف یہ کہہ کے کہ جی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے عراق کے پاس، اس نے 10 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا وہاں. جی اسے پوری دنیا کی اکانومی کا جو ہے وہ $18 جو تھا وہ بیرل آئل تھا، ہوں اور اس کو اٹھا کے $168 کے اوپر لے گئے. تو پوری دنیا کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. جی تو اس کے جھوٹ بعد میں خود انہوں نے ورلڈ بینک اور IMF اور خود امریکہ کے اداروں کی رپورٹ تھی کہ کوئی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن جو ہے وہ نہیں ملا عراق کے اندر. ہوں لیکن پھر اس کے خلاف کیا کارروائی کی گئی؟ پھر اب اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اوباما صاحب کا جو پہلا سائن تھا وہ یہ تھا کہ گوانٹانامو بے بند کر دیا جائے، جب وہ پہلی دفعہ صدر بنے تھے. بعد میں انہوں نے دوسری صدارت کا بھی جو ہے وہ 4 سال مکمل کر لیے، لیکن پھر کیا نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے. گوانٹانامو بے آج تک موجود ہے. ہاں اوباما صاحب گھر جا چکے ہیں. اب ٹرمپ صاحب کی بات کر لیتے ہیں. ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ آئے دن ایک نئی مسخرہ پن کرتے ہیں. نکی ہیلی کو پہلے نکی ہیلی نے ایک بیان دیا جی اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہو دا ہیل از نکی ہیلی، اس کا ہے کیا، وہ کچھ جانتی کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر جو شخص ٹویٹ کے اوپر گورنمنٹ چلا رہا ہو، ہاں ہاں اس کو نہ کسی ادارے کی پرواہ ہو، نہ کسی اس کو ضابطوں کی، نہ قانون کی پرواہ ہو، وہ عدلیہ کا وہ اچھا مذاق گل اڑا صاحب، رہا ہو. ایک کیا کہتے ہیں کہ سٹوری کہہ لیں یا ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ چونکہ CIA نے اور امریکن اسٹیبلشمنٹ نے کچھ متنازع فیصلے کروانے تھے، اس لیے ایک متنازع امریکی صدر ان کو چاہیے تھا بجائے اس کے ایک اپرائٹ آدمی ہو. تو ڈونلڈ ٹرمپ سے بہتر چوائس ان کے پاس نہیں تھی، اور الٹیمیٹلی انہوں نے ان کو الیکٹ کروایا. پھر جناب وہ ان سے متنازع فیصلے کروائے جو کہ نظر آتے ہیں، متنازع باتیں کروائی، اور بعد میں اب امپیچمنٹ کی میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ ان کا امپیچمنٹ ہوگی ان کی اور وہ فارغ ہو جائیں گے. تو یہ مفروضہ کیا کہتے ہیں آپ کے ٹھیک ہے بالکل؟ لیکن راؤ صاحب آپ کی امپیچمنٹ والی بات تو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، اور میرے خیال میں غالباً میرے ساتھ ہی ہوئی تھی یا جی وہ آپ ہی اور کے بھی ساتھ ہوئی ہوئی تھی، ہوگی. آپ ہی کے ساتھ ہوئی تھی. جی تو امپیچ جو ہے بالکل ان کا مواخذہ کی جو ہے وہ تحریک جو ہے بالکل ابھی ان کے لیے تیار ہے. اور جو جہاں تک یعنی کہ CIA جتنی اور ان ضرورت تھی کی CIA کو وہ پینٹاگون، اتنا استعمال کر لیا، اب امپیچمنٹ کروا کے اس جی کو فارغ دیکھیں کر دیں گے. پینٹاگون وغیرہ دیکھیں، اب جو ان کا مسئلہ ہے نا ٹرمپ صاحب کا، کیونکہ وہ بہرحال ایک بزنس مین بھی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ یہ دیکھا کہ جہاں تک امریکن فوجوں کی، جہاں تک لوگوں کے ممالک کے اندر مداخلت ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں نکلے گا، بلکہ ان کو واپس لایا جائے تاکہ وہ پیسہ جو ہے بچا کے قوم کی معیشت کے لیے بہتری کی جائے. کیونکہ ابھی $21.8 ٹریلین کا دنیا کا مقروض ترین ملک بن گیا امریکہ. جی اب ان کی یہ کوشش تھی. اب اس کے اوپر جو اس کی راہ میں حائل ہوگا، جو فوج کو یہ بات کرے گا کہ وہ ساؤتھ کوریا سے نکلے، جو بات کرے گا اوکیناوا جاپان سے نکلے، جو کہے گا کہ جی جرمنی کو کہے گا کہ ہمارے فوج کو اگر تم نے رکھنا ہے تو پیسے ادا کرو، جو یہ بات کرے گا کہ افغانستان سے جو ہے وہ ہمیں اب کوئی واپسی کا راستہ اختیار کرنا ہے، تو ایسی باتوں کو جو CIA ہے، جن کی روزی روٹی چل رہی ہے، اور جو امریکن فوج ہے جو میرے خیال میں نہایت ہی بدمست ہو چکی ہے، جو کرپشن کے اوپر چل رہی ہے. آپ کو میک کرسٹل کا واقعہ یاد ہوگا. اسی طریقے سے آپ کو جو یہ بھی پتا ہے کہ دنیا کا 93% نارکوٹکس کا جو ٹریڈ ہے وہ افغانستان کی سرزمین سے پچھلے 2-3 سال کے اندر ٹھیک ہوا، ہے. اور وہ امریکن جہازوں کے اندر امریکہ جایا گیا. تو یہ اب ساری باتیں جو ہے وہ کھل کھلا کے سامنے آ رہی ہیں. تو یہ ٹھیک ہے. ایک آپس میں سرد جنگ جو کہ وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کے درمیان میں اور لینگلے کے اندر چل پڑی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ ٹرمپ کی بہت ساری خامیاں اور بہت ساری بے وقوفیاں یقیناً ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس ہے اس کو کنٹرول کیے بغیر ایک برتر اور بہتر امریکہ کا لیکن وہ خواب ان کے سمجھ ناممکن ہے. آتے آتے مواخذے کا ٹائم جو ہے وہ قریب آ گیا ہے، تو آپ کو لگتا جی ہے کہ وہ فارغ بڑی ہو جائیں دیر، گے؟ ہاں بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے.
فارغ تو ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ ان کا جو پاپولیرٹی گراف ہے وہ بھی اپنے زبوں حالی کا شکار اچھا ہے۔ ایک مفروضہ یہ بھی تھا کہ روس نے کوئی مدد کی جناب کہ ووٹنگ سسٹم کو ہائی جیک کیا اور ٹرمپ کو الیکٹ کروایا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر؟ جی ابھی ان کا وہ ٹرائل، ان کے جو ایک مینیجر ہے اس کا وہ ٹرائل چل رہا ہے، اور ابھی اس کے ساتھ وہ بات چیت چل رہی ہے۔ وہ یہ کہا گیا تھا کہ روس کا جو وہ ایڈورڈ سنوڈن کی جو جی لیکس، اور اس کے بعد پھر وہ اس میں باتیں آئیں اور کہا گیا کہ جی روس نے غالباً جو ان کا جو نیٹ ورکنگ سسٹم تھا، جتنا الیکٹورل سسٹم تھا، اس کو ہائی جیک کیا اور اس کے اندر جو ہے وہ ووٹنگ کروائی، اور پھر بعد میں آپ کو پتا ہے کہ پیوٹن کے پیغامات بھی آئے، شروع میں بڑے اچھے آئے، اور بعد میں پھر انہوں نے پابندیاں لگا دی۔ ٹھیک ہے۔ آخر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ کوئی دال بہت کالی ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ بالکل یا تو شیر و شکر ہو رہے تھے، یا اچانک روس کے ساتھ آپ نے ایسی پابندیاں لگائیں کہ ان کے ساتھ جو ہے بالکل آپ ہٹ کے کھڑے ہو گئے۔ ایران کے اوپر جو ہے آپ نے جو ہے وہ پہلے نیوکلیئر ڈیل کر لی ان کے ساتھ، اور بعد میں جو ہے آپ زبردست ڈنڈا سر کے اوپر آپ اب یورپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا ساتھ دے گا اور اس نومبر تک جو ہے ان کی پابندیوں میں شامل نہیں ہوگا، ہم اس کے ساتھ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ یہ دھمکیوں کے اوپر اور یورپ نے بھی اس کی مذمت کی ہے کہ یہ کیسی دھمکی عجیب سی کہ جناب۔ جی بالکل راؤ صاحب، یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی۔ دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ دھمکیاں وہ دیتے ہیں جو ہماری اردو میں مثال ہے نا، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ جی جی، یہ اب برسنے والی سچویشن امریکہ کی ختم ہو گئی ہے۔ اب their days are numbered، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں یہ ان کے کافن میں آخری تابوت میں آخری کیل کی شکل میں یاد رکھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، یہ بہرحال ایک دنیا کو تمسخر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے خیالات اور اپنے جذبات اور اپنی خواہشات امریکہ کو اپنے کنٹرول میں رکھنی چاہیے، نہ کہ وہ دوسرے ممالک کے معاملات میں اپنی ناک کو گھسیڑے۔ ٹھیک ہے۔ ناک پہلے ہی کافی کٹ چکی ہے افغانستان کے اندر، مزید بھی کٹ جائے گی۔ یہ نہ ہو کہ ناک کے ساتھ منہ بھی چلا جائے۔ جی، اور نارتھ کوریا کے ساتھ ہاتھ ملانے کے بعد جو ان کی رہی صحیح کوئی میرے خیال میں ڈھکی ہوئی چھپی عزت تھی، جی جی، وہ بھی چلے گی، وہ خاکستر ہو گئی ہے۔ بالکل اب ٹھیک۔ یہ وقت ہے جب امریکہ کو سوچنا چاہیے کہ دنیا امریکہ کی پالیسیوں سے ضرور نفرت کرتی ہے، لیکن امریکی عوام کو جو ہے وہ برا نہیں سمجھتی۔ ہاں، لیکن یہ ضرور کہوں گا امریکی عوام کے لیے کہ یہ کرمنل نیگلیجنس ہے، یعنی کہ ایک ایسی خاموشی، آپ اتنے معصوم ہیں کہ آپ ایک کرمنل کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں ضرور کہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے تعلقات کو استوار کرنا چاہیے، پاکستان کو اپنا ٹریڈ بہتر کرنا چاہیے، اور پاکستان کو ان کے دباؤ سے ہٹ کے اپنی پالیسیز خود مرتب کرنا پڑیں گی۔ اگر یہ ہم نہیں کر پائے تو پھر میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر کوئی خاطر خواہ تبدیلی جو ہے وہ ممکن ہو پائے گی۔ ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ۔